السلام نے بیان فرما دیا، فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کے جھرمٹ میں تھا، صحابہ میرے قریب تھے، ممبر کے بالکل قریب تھے، میں پہلی سیڑھی چڑھا، میں نے آمین کہا، میں نے دوسری سیڑھی کا زینہ چڑھا، آمین کہا، میں نے تیسری سیڑھی کا زینہ چڑھا، آمین کہا۔ کتاب البر والصلہ جو ہے امام حاکم کی، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام ابن حبان نے بھی اس کو نقل فرمایا سیدنا ابو ہریرہ سے، حسن بن مالک سے اور دیگر رفقاء جتنے بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، صحابہ کرام کی کثیر جماعت ہے اس روایت کے اوپر۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ہم نے سوال کیا، یا نبی اللہ یہ کوئی نیا طریقہ آ گیا ہے کہ ہم نے بھی ایسا کرنا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا جبرائیل آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے رمضان کو پایا وہ شخص ہم سے دور ہو گیا، جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، فرمایا میں نے اس کی اس بات پر آمین کہا۔ گویا کہ سند یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ آئے اور انسان رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو فرمایا اس کی توبہ کی سند بھی اور بخشش کی سند بھی رب عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا دوسرا زینہ میں چڑھا تو پھر جناب جبریل امین نے کہا وہ شخص دور ہو جائے، یعنی وہ جنت سے دور ہو جائے، رب کی رحمت سے دور ہو جائے، جس کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اللہ اکبر، فرمایا میں نے آمین کہا۔ ویسے تو جلالی دعا جبریل امین کی ہی کافی تھی، اور اس کے اوپر مور میرے نبی علیہ السلام نے آمین کہہ کر لگایا تو سمجھتے کہ کتنا بڑا مقام ہے۔ مقام وعید سمجھے، مقام خوشخبری یہ ہے کہ آپ درود پڑھتے جائیں گے، مصطفیٰ کریم کی آمین سے بچتے جائیں گے، نگاہ رحمت جوش مارے گی، آپ کے کلام کا جواب ملے گا۔ انا حاضر کیا تیسری بات جو امت کو بتانی ہے، تو میں نبی علیہ السلام نے تیسرے زینے پر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا جبریل امین نے کہا وہ شخص دور ہوا، کہ وہ شخص دور ہو جو بڑھاپے میں والدین کو یا والد کو یا والدہ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، فرمایا وہ بھی رحمت سے دور ہوا۔ نبی علیہ السلام نے کہا، میں نے اس کو بھی کہا آمین۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب رمضان کو پاتا ہے، جملہ عبادات کرتا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے افعال اعمال بہتر ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم لوگ نے کل کے ذکر کے ساتھ جو موضوع کے ساتھ یہ منسلک تھا تو اس کی میں نے یہ بیان کر دیا۔ ویسے تو سوال تھا کہ نیت کے لحاظ سے ہم نیت کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھیے کہ نیت کے لحاظ سے ایک تفصیلی ایک ٹائم چاہیے، لیکن کیونکہ میں نے 20 منٹ کا یہ درس رکھا ہے تو میں اس کے اندر کلوز کر دیتا ہوں، پھر اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کا۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے۔ سارے بولیے دل کے ارادے۔ دل کے ارادے۔ اگر آپ کا دل کا ارادہ رات سے شروع ہو گیا، مثال کے طور پہ آپ نے افطار کیا، افطار کرنے کے بعد آپ کی نیت بن گئی کہ میں کل کا روزہ بھی رکھوں گا، اس لیے ہم کہتے ہیں نا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، کل کے ہاں۔ اب جب کل کہتے ہیں تو اس سے مراد اگلا دن ہوتا ہے، اس سے مراد ایک بندہ ہے وہ نیت کرتا ہے دن کو، نیت کرتا ہے، اس کے بھی دو الفاظ ہیں۔ فرمایا اگر رات میں نیت کرے گا تو دو طرح پڑھی جاتی ہے، تو ہم جو کرتے ہیں مشہور و معروف، یہ ہم جو ہمارے الفاظ مشہور ہیں، نوائت کو کیا کہتے ہیں؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نوائت مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ ہم کہتے ہیں۔ اور دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ نوائت أَنْ أَصُومَ غَدًا لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ هَذَا، یہ اگر رات کو نیت کرے گا تو میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی جو اس رمضان میں کل کا روزہ ہم رکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر وہ دن میں روزہ رکھے گا تو پھر کہے گا نوائت أن أصوم هذا اليوم لله تعالى من فرض رمضان، میں اس دن کے روزے کی نیت کر رہا ہوں جس دن میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اب نیت کے لحاظ سے دو نیتیں ہیں تو آپ بھی سمجھیں کہ کیسے گڑبڑ ہوگی۔
یاد رکھیے ایک ہوتی ہے نیت رات سے ہی آغاز ہو جائے، سمجھ آ رہی ہے ساروں کو؟ رات سے آغاز ہو جائے، مغرب کے بعد سے ہی آپ کا نیت یہ تھی، ارادہ یہ تھا کہ میں روزہ رکھوں گا، تو یہ نیت کفایت کرے گی، دل کے ارادے کو کہتے ہیں کفایت کرے گی۔ اب ایک بندہ اسے نیت یاد ہی نہیں رہی، مثال کے طور پر حسین میں اٹھ نہیں سکا، اب وہ اٹھا، نماز کی حاجت تھی، نماز اس نے پڑھی، اب وہ کہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، تو اب وہ نیت کرے گا کہ میں اس دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں، بولو نا، میں اس دن کے روزے کی، اب وہ کل کی روزے کی نیت نہیں کرے گا بلکہ حاضر یوم کے لفظ بولے گا، اردو میں بولے، دل سے ارادے سے بول رہے، عربی میں جس کو آتی ہے روایت وان مسوما حاضر یوم للہ تعالی من فرض رمضان، وہ کہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت کا پایا جانا ضروری ہے، اگر نیت نہیں ہے تو پھر روزہ بھی نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیے جو شخص رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ ساری زندگی روزے کی قضا کرتا رہے اس ثواب کو نہیں پا سکے گا، اللہ اس روزے کے ثواب کو نہیں پا سکے گا۔ اس لیے نیت کے لحاظ سے یہ کلام تھا، بہت سی نیتیں ایسی ہیں کہ ہم انسان کرتے ہیں اور ہمارے عرف عام میں مشہور ہو چکی، جیسے میں نے کل ایک بات بتائی کہ عرف عام میں مشہور ہو چکا اذان ہو رہی ہو کھا پی سکتے ہیں، اور ہمارے عرف عام میں یہ مشہور ہو چکا کہ دعائے افطار جو ہوتی ہے وہ کب پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہمارے معاشرے میں جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ غلط ہے، افطاری سے پہلے ہم کہتے ہیں اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، اب کہتے ہیں نا جب یہ، تو اب اس کے ترجمے کو پڑھیں، اللہم اے اللہ، آگے کیا انی اللہم انی لک صمت، میں نے روزہ رکھا، وابی کا آمن کو، میں نے ایمان لایا، میں نے روزہ رکھا، میں ایمان لایا، آگے وعلیک توکلت، میں نے تیرے پر بھروسہ کیا، تیرے پر توکل کیا، وعلی رزقک، اور میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، جی آگے کیتی کوئی نہیں تو دعا تو مانگ چھوڑی نہیں، یہ جو ہمارے ٹیلی ویژنوں پہ چلتی میں بچپن میں دیکھتا تھا، تو میں الحمدللہ والدین کی دعاؤں سے، آپ کی محبت اور نگاہوں سے میں ٹیلی ویژن دیکھتی نہیں، نہ میں ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، نہ میں ایسے کان کے اوپر چرا کرتا ہوں، لیکن صرف ایک بات یہ کہ آپ کو سمجھانا ہے، ٹی وی پہ پہلے یہ چلتا تھا کہ وہ دعائے افطار کہتے تھے، حالانکہ میں نے 4 سال پہلے بھی کہا تھا اس کو اگر چینج کر کے اتنا کہہ دیا جائے افطار کی دعا بعد افطار کی دعا، اب جب لنگر کھا چکے، آپ روزہ کھول چکے، اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، یہ نیت آپ کب کریں گے؟ جب کھانا کھا لیں گے، خاص طور پہ نوجوان یہ یاد رکھیں گے، انشاءاللہ ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ اب اسی طرح مثال کے طور پہ اگر کسی نے یہ دعا نہ پڑھی تو پھر کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ جب شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، اختتام کریں تو الحمدللہ رب العالمین کہہ دیں، فرمایا یہ سارے کا سارا تمہیں سنت کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، اس لیے نیت کے لحاظ سے یہ 2-4 کلام بھی تھے، تو اس لیے اب آگے چلیے، روزے کے لحاظ سے اور بہت سے مسائل ہیں جس کے بارے میں ہم سے پہلے سے، جیسے ہم کل بیٹھے تھے تو ایک سوال کر رہا تھا، ایک عورت ہے وہ حاملہ ہے، تو اب اس صورت میں وہ روزے کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو اس کی کیفیت بھی آسان ہے، ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے گا، MBBS ڈاکٹر ہو، خدا ترس ڈاکٹر ہو، اللہ والا ہو، اس کے ساتھ رجوع کیا جائے گا، تو اس سے پوچھا جائے گا اگر پریگنینسی پر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا، تو اس صورت میں اسے روزے کا حکم دیا جائے گا، اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس سے اس کی صحت کا نقصان ہے، اس کے بچے کے لیے نقصان ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ نہیں رکھے گی، ہاں اس کا کفارہ ادا کر دے گی، بعد میں قضا بھی کرے اور کفارہ بھی ادا کرے۔ تو یاد رکھیں کہ کفارہ ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑا غلط مشہور ہے کہ باجی 30 دن کی ہم نے روزے نہیں رکھے تو 30 دن کا کفارہ دینا، کفارہ دینا کیسے یہ بھی تو ضروری ہے نا، صدقہ فطر کتنے کل میں نے بتایا تھا 170 ہے، کس کا بھائی کتنا ہے 170 ہے،
60 سے لڑ رہے ہیں. کتنے جی؟ 60. کیونکہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے نا. یا روزے ہوں جو چھوڑے صبح بھی اور سحری بھی اور افطار بھی. 170 صبح 170 شام. ویسے 170 کی نہ افطاری آتی ہے نہ سحری آتی ہے. لیکن غربت کی ایک بات کی جا رہی ہے. 170 صبح آپ نے دینا 170 شام. کتنے ہو گئے جی؟ 340. 340 ہو گئے. 340 ہو گئی. اب اس کو 340 کو آپ 30 سے ضرب دے رہے ہیں. 170 کو 60 سے ضرب دے رہے ہیں تو تقریباً 10,200 بنتا ہے میرے نالج کے مطابق. 10,200 بنتا ہے. یہ آپ کا کفارہ بنتا ہے. یہ آپ کا جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، شوگر کا مریض ہے، دمے کا مریض ہے، گردوں کا مریض ہے، دیگر اس کے اندر بھی ایسی کمزوری لاحق ہو چکی ہے، تو وہ اس طرح کفارہ ادا کرے گا. نہ کہ 170 کو صرف 30 سے ضرب دے گا. ایک طریقہ یہ ہے جو پیسے دینے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صبح کو بھی وہ کسی کو سحری کروا دے، غریب غربا کو جس کے اوپر حق بنتا ہے اس کو سحری کروا دے، اور شام کو اس کو افطاری کروا دے، اور 30 دن لگاتار یا 29 جتنے بھی روزے میں لگاتار کرتا رہے تو اس کو اس چیز کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. اسی طرح خون اگر نکلوائیں گے تو خون نکلوانے کی صورت میں آپ کا روزہ اسی طرح جیسے میں نے کل بیان کیا. اگر خون لگوائیں گے تو اس صورت میں بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا. بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے ان چیزوں پر تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہے. روزہ صحیح اللہ کی رضا کے لیے رکھیں گے نا تو انشاءاللہ اس میں رب برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، بیماریوں سے نجات بھی دے دیتا ہے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا نا روزہ ڈھال ہے، صحت ہے. اس لیے جب آپ ایسا عمل کرتے ہیں تو رب کائنات اس میں آپ کو نصرت بھی عطا فرماتا ہے، صحت بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد سے بھی عطا فرماتا ہے. جی اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں، کیونکہ رمضان شریف کے اس موضوع پر میں آج کلام ختم کر رہا ہوں. کل سے انشاءاللہ ہم نماز کی طرف بڑھیں گے اور اتوار والے دن انشاءاللہ پہلا نماز کا پریکٹیکل ہوگا. سحری سے پہلے ادا ہے. نماز عشاء کا وقت ہے جی مغرب کے وقت کے ختم ہونے سے، ٹھیک ہے نا، سفیدی جب ہٹ جاتی ہے اس کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے اور سحری کے وقت تک رہتا ہے. سحری کے اور کریم آقا علیہ السلام کا معمول بھی یہی تھا کہ نبی علیہ السلام تہجد کے ساتھ وتر کی نماز پڑھا کرتے ہیں. تہجد کے ساتھ علاوہ رمضان تہجد کے ساتھ اب وتر کی نماز. اب لوگوں کو یہاں سے اشتباہ ہو گیا کہ 8 تراویح ہو گئی ہیں. مصطفیٰ کریم نے 8 تہجد پڑھی تھی اور 3 وتر پڑھے تھے. اور وہ کب پڑھے تھے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہ سحری کے وقت جا کر مصطفیٰ کریم تہجد کے وقت آپ ادا کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام پہ تہجد کیا تھی؟ ہاں بولو بولو. ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں، میرے نبی پہ 6 نمازیں فرض ہیں. تہجد بھی میرے نبی پہ فرض تھی. اگر کریم آقا علیہ السلام ہم پہ فرض کر دیتے تو پھر کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ رحمت دیکھ رہی تھی انہیں 50 سے بڑی مشکل آنا جانا ہے تو 6 سے ہو گیا تو انہیں اٹھ رہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ چیز ہے. اور ہاں وتر کی جماعت میں آج کو بڑا صاحب نے سوال کیا بڑا زبردست تھا. وتر کی جماعت میں ایک شخص مثال کے طور پہ اس نے تراویح مکمل کی، حاجت ہوگی وضو کی، وہ وضو کرنے چلا گیا. اب کیونکہ وتر کی جماعت ہو رہی تھی، اب وہ وضو جب کر کے آیا تو وہ یہ دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں شامل ہوا. اب وہ نماز کو کیسے ادا کرے؟ نماز واجب میں وتر جو ہے یہ واجب ہوتے ہیں، ان کی قصر میں بھی آپ اس کو ادا کریں گے. جب قصر مسافر ہے نا اس میں بھی آپ ادا کریں گے. اسی طرح آپ جب قضا کریں گے تو تب بھی اس کی قضا لازمی کرنی پڑے گی، وہ واجب ہے. اب دیکھیے گا مسئلہ سمجھیے گا، تب دیکھیے سارے یہ 3 رکھتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. اگر مثال کے طور پہ لیٹس سپوز وہ سیکنڈ میں شامل ہوا، اس کی پہلی باری فوت ہوئی، سمجھ آ رہی ہے؟ لیٹس سپوز وہ دوسری میں شامل ہوا تو اس سے پہلے اس نے دوسری کو پا لیا، تیسری کو پا لیا، پہلی اس کی فوت ہوگی. جہاں سے ہماری کنفیوژن شروع ہوتی ہے، کیا ہم وتر کی نماز جب تیسری رکعت پڑھیں گے کہیں دعائی پر کوئی دوبارہ تو نہیں پڑھیں گے؟ یہ کنفیوژن ہمارے ذہنوں میں دوڑتی رہتی ہے کہ یار ہم کیسے پڑھیں گے. اس کا آسان طریقہ سمجھ لیجیے. ہماری فوت ہوئی ہے پہلی رکعت، ہماری رکعت کون سی فوت ہوئی ہے؟ پہلی. اور پہلی میں دعائی کروں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سورۃ فاتحہ. سورۃ
سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جاتی ہے، اس کے بعد رکوع کیے جاتے ہیں. اسی طرح اگر لیٹس گو کو دوسری میں شامل ہوا تو پہلی کو اسی طرح پڑھے گا، اور اگر وہ تیسری میں شامل ہوا رکوع سے پہلے یہ مسئلہ رکوع سے پہلے کا ہے، اگر وہ تیسری میں رکوع سے پہلے شامل ہوا تو پھر وہ دو اپنی پہلی طرح پڑھے گا، اور دو میں پہلے دعائیں قنوت پڑھتے ہیں. ہاں اب تیسرا مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر وہ تیسری کی اتحیات میں شامل ہوا یا رکوع کے بعد شامل ہوا، اب اس کی تینوں رکعتیں فوت ہو گئی، پہلی والی تینوں رکعتیں فوت ہو گئی. اب وہ جب ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، پہلے کیا پڑھے گا؟ ثنا سے شروع کرے گا، سورت فاتحہ پڑھے گا، سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا، پھر دوسری رکعت میں جائے گا، سورت فاتحہ پڑھے گا، سورت فاتحہ کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں پوری پر نماز. وہ سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا، یہ پڑھنا فرض ہے. تینوں رکعتوں میں قرات کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. تینوں رکعتوں میں تلاوت کرنا بعض میں واجب کا ہے لیکن فرض ہے. تینوں رکعتوں کی تلاوت آپ نے کرنی ہے. پھر اگر وہ تیسری میں کھڑا ہوگا تو دوسری میں وہ اتحیات للہ پڑھ کے عبدہ و رسول تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت میں جائے گا، داخل ہوگا، اور وہ جا کے الحمد سے شروع کرے گا اور سورت ملائے گا. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دعائیں قنوت پڑھے گا. تکبیر کہنا بھی واجب، دعائیں قنوت پڑھنا بھی واجب. یہ کل میں نے بتایا، تکبیر کہنا بھی واجب. اگر لیٹس سپوز بندہ رکوع میں چلا جائے گا، پھر اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ رکوع سے حضور نہ کرے، واپس نہ آئے، بلکہ سجدہ صاف کر کے وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے. یہ مسئلہ ساروں کو سمجھ آ گیا؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو سمجھ آ گیا.